تاجدار ختم نبوت۔ اب آپ کے سامنے کراچی سے لے کے یہاں تک چیف سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دینے والے فخر بلوچستان، امیر بلوچستان حضرت علامہ مولانا مفتی وزیر احمد رضوی صاحب، الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیۃ والثناء کے بعد انتہائی قابل القدر واجب الاحترام ذوی الاحتشام محترم ناظرین و سامعین کرام، خصوصاً جلوہ فگن تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی قائدین اور خاص الخاص جانم سلطانم قائد ملت اسلامیہ تحریک لبیک پاکستان کے مرکزی امیر حضرت اللہ مولانا حافظ سعد حسین رضوی ادام اللہ ذلہ علینا الی طول حیاتہ، اور اکس امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا حافظ محمد انس حسین رضوی دامت برکاتہم العالیہ۔ میں 1995 میں میرا تعلق میرے بابا جان سے ہوا۔ جب جمعرات کا دن آتا تو بابا جان علیہ رحمت اس دن ہمیں دین کی سمجھ عطا فرماتے اور دین پر آپ ہمیں درسن سبق دیتے۔ میرے کلاس فیلوز یہاں بھی جلوہ افروز ہیں، تشریف فرما ہے، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ پوری کلاس میں 156 لڑکے تھے اور کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کے آنکھوں سے آنسو نہ بہے ہو۔ اور خود میرے بابا جان بھی اس درد و کرب کی حالت میں جو امت مسلمہ کے ساتھ ہوا ہے اس پر وہ ان کے بھی آنسو بہتے اور پوری کلاس اشک بار آنکھوں سے۔ میں نے ایک مرتبہ عرض کیا استاد جی آپ جو گفتگو فرما رہے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی، یہاں معاشرہ بالکل اسلام کو چاہتا ہی نہیں ہے۔ یہاں یورپی نظام یورپی سسٹم کے مطابق ہماری طبیعتیں ڈھل چکی ہیں۔ تو فرمایا کرتے تھے کہ اے بلوچ ایک دن آئے گا ہم باہر بھی نکلیں گے، ایک دن آئے گا ہم باہر بھی نکلیں گے۔ جب ہالینڈ کا لانگ مارچ تھا، جب پنڈی میں شورا کا اجلاس ہوا، اجلاس کے بعد میں نے عرض کیا استاد جی آپ کو ایک بات یاد دلاؤں، شاید آپ کے ذہن میں ہو نہ ہو، آپ نے فرمایا تھا کہ ایک دن آئے گا ہم نکلیں گے۔ قبلہ استاد صاحب نے فرمایا تو پھر مولانا نکلے نا۔ میں نے عرض کیا جی نکلے نہیں، نکلنے کا حق ادا کیا۔ یہ آج آپ کراچی سے لے کر یہاں تک یہ قافلہ عشق و مستی آپ دیکھ رہے خدا کی قسم ایسے بچے میں نے دیکھے ہیں جنہوں نے اپنا موبائل بیچ کر، جنہوں نے اپنی بائک بیچ کر، ایسے بچے جن کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں لیکن وہ ایسے دیوانہ وار اس مشن رضوی کے لیے باہر آئے ہوئے ہیں۔ مہنگائی کو مسئلہ نہیں، مسئلہ ہے مشن رضوی، مسئلہ ہے دین کو تخت پہ لانا۔ جب آپ آخری بات کر رہا ہوں، بابا جی علیہ رحمت ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ دروازے پہ جاؤ، دستک دو، جہاں بیٹھو لبیک کی بات کرو۔ فرماتے تھے یا نہیں؟ فرماتے دروازے پہ دستک دو، پیغام دو، سنے ٹھیک، نہ سنے دوسرے کے پاس جاؤ، وہ نہ سنے تیسرے کے پاس جاؤ۔ آج تک جو امت مسلمہ میں آپ گھر گھر جاتے ہیں، آپ چوک درس بھی کرتے ہیں، نماز کی تلقین کے لیے دروازے پہ جا کر، دکان پہ جا کر، دکان ڈور ٹو ڈور جا کر نماز کے لیے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ نماز اسلام کے بنیادی اجزاء میں سے ایک جز کی قسم ہے جس کو عبادات کہا جاتا ہے۔ عبادات
اس کی 6 قسمیں ہیں: نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد۔ اس میں سے ایک جز کے لیے دروازے دروازے تک جا کر دستک دیتے ہو، تو جو نماز کے لیے جا سکتے ہو، نظام کے لیے نہیں جا سکتے۔ اسی لیے آج ہمارے بابا جان علیہ رحمت کے قدموں میں یہ حلف لے کر جائیں، آج وعدہ کریں کہ میں نے اپنے محلے میں ہر دروازے پہ جا کے بابا جی کا پیغام پہنچانا ہے۔ تیار ہو؟ پہنچاؤ گے؟ جو اپنے محلے میں 15 رکنی کابینہ نہیں بنا سکتا، اسے کوئی حق نہیں کہ وہ ضلع کا امیر ہے، اسے کوئی حق نہیں وہ پی پی کا امیر ہے، اسے کوئی حق نہیں وہ زونل امیر ہے، اسے کوئی حق نہیں وہ ڈویژنل امیر ہے۔ محلے سے شروع کرو، ہمیشہ دین تک سے لانا ہے۔ اس سے یہ مخلص ہو کر دروازے دروازے پہ جانا پڑے گا۔ جاؤ گے؟ تھکے بیٹھے ہو، پکے بیٹھے ہو؟ اور جب پکے بیٹھے وہ ہاتھ کھڑا کرے، نعرہ لگاؤں گا، جواب دو گے؟ آج ادارے ختم نبوت۔ یہ جو لانگ مارچ میں تھے انہوں نے سمجھ لیا، آپ لاہور والوں، آپ تو بابا جی علیہ رحمت کے پڑوسی ہو، ہم تو خدا کی قسم لاہور والوں کو اپنے دل کا چین سمجھتے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ فیض لینے والے ہو۔ بابا جی علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے تاجدار ختم نبوت کا 3 مرتبہ زندہ باد جواب ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ ہولی اور تیسری مرتبہ ایسے کہ آپ کا پڑوسی بھی ہل جائے، سینے سے آواز نکلے۔ اب میں لگاؤں گا نعرہ، دیکھوں گا، لاہوریو تھکے بیٹھے ہو، پکے بیٹھے ہو؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا تشریف لاتے ہیں ایڈیشنل ناظم اعلیٰ جناب محمد سجاد سیفی صاحب۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اس زمانے میں ہم نے کسی فقیر درویش کو بھی نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو فقط قبلہ المجاہدین کو دیکھا، جن کو اس وقت اس دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عزت اور پہرا دینے میں کبھی کوئی خوف محسوس نہ ہوا۔ اللہ کے ولیوں کی سب سے بڑی نشانی خوف کوئی نہیں، اور جو اللہ کے دشمن ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں سب سے پہلے خوف ڈالتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ جن لوگوں نے ریاست مدینہ بنانے کی بات کی، لیکن جب ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناموس رسالت کے پہرا دینے والوں کے ساتھ ظلم کرنے پر ان کے دلوں میں خوف ڈالا، تو وہ ایک دن بھی جیل جانے سے بھاگ گئے، اور سب نے کہا کہ ہم ان سے برات کا اعلان کرتے ہیں۔ ایک دن بھی جیل جانے کے لیے تیار نہ ہوئے، لیکن اللہ کے جو ولی ہیں وہ اس وقت قائد عظیمت ہمارے تشریف فرما ہے، انشاءاللہ تعالی جن کے دلوں میں کوئی خوف نہیں، وہ فقط تحریک لبیک پاکستان کی وہ عظیم قیادت ہے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں ریاست مدینہ کا اصل کام، ریاست مدینہ کا اصل قیام انشاءاللہ تعالی تحریک لبیک پاکستان ہی کرے گی، کیوں کہ ان کے دلوں میں کوئی خوف نہیں انشاءاللہ تعالی۔